میرے بھائیو اور دوستو، اس زمین و آسمان میں بادشاہی تو اللہ کی ہے، باقی سارے فقیر ہیں۔ اس فقر کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی کا فقر چھپ جاتا ہے ایسے بناوٹی روپ میں، جھنڈے، گاڑیاں، مسلح پہرے دار ہیں، وہ بھی فقیر۔ کسی کا فقر ظاہر ہو جاتا ہے اس کی خستہ حالی کے ساتھ، اس کے جھونپڑے کے ساتھ، لیکن شہنشاہ اعظم، مالک الملک، بلا شرکت غیر، ہر چیز سے پاک، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس کا جو تعارف قرآن میں سب سے خوبصورت ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے۔ قریش کہنے لگے اللہ کے نبی سے، ہم تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب جانتے ہیں، تیرے رب کا حسب نسب کیا ہے؟ تو اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا، ہمارے نبی کے بولنے سے پہلے اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ قل، اب ان سے کہیے کہ میرے رب کا نسب یہ ہے کہ هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سب سے جامع تعریف ہے اللہ تعالی کی 3 آیات میں۔ اب ان سے کہیے وہ احد ہے، احد، واحد نہیں، احد، واحد کا ثانی بن جاتا ہے۔ احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، اس لیے احد کا ترجمہ ایک نہیں، یکتا ہے۔ فارسی کا لفظ یکتا، جو اپنی مثال میں اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ بن سکتا ہو، نہ جڑ سکتا ہو، وہ احد ہے۔ احد احد کیوں ہے کہ اللہ الصمد، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صمد کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، بے نیاز اس لیے ہے کہ نہ اس کی کوئی جڑ ہے، نہ شاخ ہے، نہ اصل ہے، نہ فرع ہے، نہ اوپر ہے، نہ کوئی نیچے سلسلہ ہے۔ لم یلد، اس سے آگے کوئی اولاد نہیں کہ جن کا محتاج ہو۔ لم یولد، اس کے اوپر کوئی سلسلہ نہیں کہ جن سے وہ پیدا ہوا ہو۔ تو جو اپنی ذات میں بے مثل، بے مثال، لم یلد ولم یولد، احد اور صمد ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو سچا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ صرف اسی کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ ہم سے 3 مطالبے کرتا ہے، مانو کہ وہ احد ہے، اس کائنات کے بنانے میں بھی احد، اس کے چلانے میں بھی احد، اس کے سنبھالنے میں بھی احد، تمہاری صورت اور مورت اور رنگ اور روپ کو بدلنے میں بھی وہ احد، حکومتوں کے انقلاب میں بھی احد، اور حالات کے تغیر اور تبدل میں بھی احد، موسموں کے بدلنے میں بھی احد، زندگی اور موت میں بھی احد، شراکت کے بغیر، وزارت کے بغیر، مشاورت کے بغیر، سیکرٹریوں کے بغیر، چیف سیکرٹری کے بغیر، وفاقی وزیر کے بغیر، وزیر مملکت کے بغیر، وزرائے اعلیٰ کے بغیر، فوج پولیس کے بغیر، احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے جس کا پہل کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے جس کے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، وہ سندھ کا حکمران نہیں ہے جس کو دیوار کے باہر نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے اندر بھی جانتا ہے، زمین کا اوپر بھی جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تو اس کے گرنے کو بھی جانتا ہے۔ کتنے گر گئے اس کا عدد معلوم ہے، کتنے باقی ہیں اس کا عدد معلوم ہے، کتنے شگوفے کھلے، کتنی کلیاں کھلیں، کتنے پھل پکے، کتنوں میں رس بھرا، کتنے گر گئے، کتنی گلہریاں کھا گئے، کتنے طوطے کھا گئے،
کتنا انسانوں تک پہنچا. یہاں ایک پپیتا پیدا ہوتا ہے، پشاور میں ایک آدمی کا اس پہ نام لکھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. یہاں سے اسے اٹھایا جاتا ہے، وہ جہاز سے پہنچائے، وہ ٹرین سے پہنچائے، وہ ٹرک سے پہنچائے. یہ آسمان والے کا نظام ہے، زمین والے اس کے میں بے بس ہیں، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. منڈی میں جاتا ہے، منڈی سے دکان پہ آتا ہے، صبح سے شام تک 100 آدمی اس پپیتے کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں. ڈالنا چاہتے ہیں اپنے تھیلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، فرشتہ وہیں کھڑا ہوا چھین کر واپس ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. تیرا نہیں ہے، ابھی تو آیا ہی نہیں ہے خان بہادر جس کے مقدر میں یہ کاش لکھی ہوئی ہے. پھر وہ شام کو آتا ہے، وہ چاہے گلا ہوا ہے، چاہے سڑا ہوا ہے، چاہے کچا ہے، چاہے پکا ہے، وہی خریدے گا، وہی اٹھائے گا، وہی اس کی کاش کاٹے گا، وہی اس کے منہ میں جائے گا. جب تک وہ نوالا اس کے منہ میں نہیں جاتا، فرشتہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جب اس کو منہ میں اتر جائے گا، پھر فرشتہ کر کہے گا تیرا رزق تیرے بندے تک پہنچا کے آ گیا. اور ایسے وہ روزانہ کھلا رہا ہے. کیا چونٹی، کیا ہاتھی، کیا مچھر، کیا مکھی، کیا پتنگا، کیا پروانہ. ایک دن میں ہاتھی کتنا کھا گئے، شیر کتنا کھا گئے، پتنگے کتنا کھا گئے، مچھلیوں نے کتنا کھایا، شارک نے کتنا کھایا، ویل نے کتنا کھایا، بحر و بر میں بکھری ہوئی مخلوقات نے کتنا کھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا ہے. لا یشغلہ سمع عن سمع. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. اے بندو، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے تم اول اور آخر، تم انسان اور جنات، تم مرد اور عورت، تم خشک و تر، تم بوڑھے اور جوان، تم چھوٹے اور بڑے، تم اول اور آخر سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. فَسَأَلُونِي، پھر مانگو، ہندی میں، سندھی میں، اردو میں، بربر میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، پشتو میں، بلوچی میں، مکرانی میں، بلتستانی میں، ساری کائنات کی بکھری ہوئی زبانوں میں، اور ساری کائنات میں جو مٹ گئی زبانیں ان میں، جو پیدا ہونے والی ان میں، سارے اکٹھے مانگو. کوئی زور سے، کوئی شور سے، کوئی آہستہ، کوئی ہولے ہولے، کوئی دھیرے دھیرے، کوئی ہونٹوں میں بڑبڑایا، کسی نے اپنی زبان کو تالو سے لگایا، دل کی دھڑکنوں سے اللہ کو پکارا. ان سارے شور شرابے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع. تمہارا سب کا زور سے پکارنا تمہارے رب کو غلطی میں نہیں ڈالتا، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ سب کی سنتا ہے، یکساں سنتا ہے. جو دل سے پکار رہے ان کی بھی سنی، جو اردو میں بولے ان کی بھی سنی، جو زور سے بولے، جو آہستہ بولے، جو اکٹھے بولے، جو تنہا بولے، سب پر اس کا علم حاوی ہو گیا. سب کا سننے کے بعد سب کا چاہا فوراً دے دیا. یہ دنیا کی حکمران نہیں ہے کہ آج تو ختم ہو گیا، کل آؤ، اب یہ کوٹا ختم، اب جون میں ہوگا، جون کا کوٹا ختم، اب دسمبر میں ہوگا. اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نیت بد ہو جائے، ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یمنعہ فضل عن فضل. تم سب کا چاہا سنے گا، تم سب کا چاہا تمہیں دے گا، اور سب کچھ دینے کے بعد اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو اتنی بھی کمی نہیں آتی. سمندر میں کمی آ جاتی ہے جب سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو پانی نہ صحیح، تری تو لگ گئی. اس تری نے پانی میں سے حصہ لیا ہے تو اتنی کمی تو سمندر میں آئی ہے، پر اس شہنشاہ اعظم کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا حقیقی بادشاہ ہے. یہ تو سارے عارضی ہیں، آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے، یا حکومت چلی جائے گی یا یہ چلے جائیں گے. یہ جھنڈے لہرانے والے، یہ بیٹ پکڑنے والے، یہ بال گھمانے والے، یہ ان کے پیچھے ٹی وی بھاگنے والے، یہ سب ایک دن قصہ پاری نہ ہو جائیں گے. کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کوئی تھا کہ نہ تھا. ایک اللہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز پہ فنا ہے، ایک اللہ کو بقا ہے. وہ احد ہے، احد
اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنی قدرت میں، طاقت میں، ہیبت میں، جبروت میں، کبریائی میں، ملک میں، علم میں، شہنشاہی میں، سخاوت میں، پکڑ میں، عطا میں، بطش میں، اخذ میں، علم میں، سمع میں، بصر میں، ہر چیز میں بے مثل بے مثل. ایک بدو کہہ رہا تھا مسجد میں بیٹھا ہوا، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھ نہ دیکھ سکے، ولا تخالطہ الظنون، جو کسی تخیل میں سما نہ سکے، ولا یصفہ الواصفون، جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکیں، ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے ڈرتا نہ ہو، ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی نیرنگیوں سے گھبراتا نہ ہو، اور اے وہ ذات یعلم عدد قطر الامطار، جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، وعدد ورق الاشجار، جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات جہاں جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے ان سب کی تعداد کو جانے، اور یعلم مکائیل البحار ومثاقیل الجبال، اے وہ ذات جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوئے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوئے، اور ان کے مثقال کو بھی جانتا ہے اور ان کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے. اے وہ ذات لا تواری منہ سماء سماء، آسمان جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین جس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر اپنی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خزانے جس سے چھپا نہیں سکتے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار جس ذات سے اپنی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا. تو آپ نے کہا بلال تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ جی یہ وہ ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا، وہ لے آیا. آپ نے کہا او بھائی ادھر آؤ، وہ آ گیا. کہا یہ تیرا تحفہ. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا میں نے کیوں دیا ہے؟ کہنے لگا رشتہ داری کی وجہ سے. کہا نہیں، تو نے جو اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دیا ہے، بحسن ثنائک علی اللہ، جو تو نے اپنے اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا ہے اس پر تجھے دیا ہے. خود اللہ کے نبی صبح و شام کہا کرتے تھے اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو مدد کو پہنچے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میرا کام بنائے، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں. سارے بادشاہ مر مٹ جائیں گے، تیرا ملک سلامت رہے گا. سب کو موت کھا جائے گی تو موت سے پاک رہے گا. ساری کائنات کو آپ کو حدیث پاک میں اللہ زمین آسمان کے مکینوں کو جھٹکا دے گا اور انہیں ایک موت مارے گا. ایسے ایک کا مرنا، ایسے ساری کائنات کے حشرات، انسان، جنات کا مرنا. پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائے گا، ساتوں آسمان کو زیر و زبر کر دے گا، سارے ملائکہ کو موت کا پیالہ پلائے گا. پھر عرش کے فرشتوں کی طرف توجہ فرمائے گا، پھر وہ اوندھے جا پڑیں گے. پھر جبرائیل میکائیل کی طرف توجہ فرمائے گا اور حکم ہوگا جبرائیل میکائیل کی جان نکال لی جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا. www.darsuquran.com کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے پرانے خادم ان کو تو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. جبریل، میکائیل، وہ سور پھونکنے والا اسرافیل بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے تو سور ایسے ہوا میں اٹھے گا، اسرافیل گرے گا، سور اڑتا ہوا جیسے فانوس لٹکا ہوا ہے ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا. اسرافیل بھی ختم، اوپر اللہ، نیچے ملک الموت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ یہ سوال شان بے نیازی کا ہے نہ کہ استفسار کا. کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، مر جا. او ہوئے ہوئے ہوئے، اس وقت جو ملک الموت چیخ مارے گا، اگر کائنات ہوتی، فرشتے ہوتے، انسان ہوتے، سب کے کلیجے پھٹ جاتے. وہ تو پہلے مرے پڑے ہیں. تو ملک الموت خوفناک چیخ مار کے گرے گا، سب ختم. تو اس وقت اللہ کیا کہے گا؟ من کان لی شریکا فلیت، اب کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے.
کہاں گئے مغل منگول؟ کہاں گئے؟ کہاں گئی؟ آج کل کے تو حکمران ہی نہیں، یہ تو ووٹ سے حاکم بنے، ووٹ سے یہ وزیر بنے، ان کی کیا وزارت، ان کی کیا صدارت؟ وہ تو پہلے لوگ تھے جو حکومت کر گئے، جن کے آگے کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ این الملوک من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے آئے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو سامنے آئے۔ اب کوئی ہے ہی نہیں، سارے مر مک گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں گئے ظلم کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، میں تمہیں پھر زندہ کروں گا، پھر زندہ کروں گا۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ آج کس کے آگے جھنڈے لہرائیں گے، آج پتہ چلے گا۔ اس دن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، آج کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وہ ادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں پہنچ گیا، یہ کامیاب ہے۔ آج کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا، یہ ناکام ہے جو جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ قل انہیں بتاؤ، اللہ کہہ رہا بتاؤ، ہے ہم فقیروں کو تو بتاتی رہتے ہیں، یہ حکمران کبھی کبھی ہاتھ میں آتے ہیں، تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، اس کامیابی کے دھوکے سے نکل آؤ، یہ فریب ہے، فریب ہے، فریب ہے۔ قل ان الخاسرین، انہیں بتاؤ ناکام کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے گناہوں کا بوجھ لے کر۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ الا ذلک هو الخسران المبین، یہی تو اصل ناکامی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، او میرے بندو ڈر جاؤ۔ الیکشن کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں، حکومت کا چھن جانا کوئی ناکامی نہیں، اللہ کا ناراض ہو جانا ناکامی ہے، جہنم میں جل جانا ناکامی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا کامیابی ہے، وہ جنت میں پہنچ جانا کامیابی ہے۔ اللہ جس پر خوش ہو گیا یہ کامیاب ہے، اللہ جس پہ ناراض ہو گیا یہ ناکام ہے۔ عزت اور ذلت کے معیار بڑے گھٹیا، بڑے چھوٹے، بہت گھٹیا بن گئے ہیں، یہ معیار اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ کوئی کھلونوں سے کھیلتا ہے، کوئی سیاست سے کھیلتا ہے، کوئی گڈے گڈی سے کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ اور بلے سے کھیلتا ہے۔ کھیل ہی تو ان کا تو ویسے ہی کھیل ہے، جو ساری دنیا ہی کھیل ہے۔ اس میں وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور اس میں وہ ناکام ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ سب سے خوفناک حساب حکمرانوں کا ہوگا، سب سے خوفناک حساب حاکم کا ہوگا۔ فقیر سب سے سوکھے چھوٹ جائیں گے، حاکم سب سے مشکل میں چھوٹیں گے۔ بعض فقیر ایسے ہوں گے ان کے پاس فرشتے جائیں گے، ہاں بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس چیز کا؟ کہا جو تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ آگے کہیں گے ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو وہ فرشتے آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ، اور پھر وہ بندے تو کوئی اور ہی بات کر رہے،
کہ کیا کہہ رہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہمارے پاس ہے کیا جس کا حساب لیتا؟ کہ بلاؤ، وہ آ جائیں گے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہ اللہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے. تو ہم نے کہا ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، مال تو نے سب کچھ اوروں کو دے دیا، ہمارے پاس تو صبر ہی صبر تھا، اب تو کس چیز کا حساب لیتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما انی لم ازع عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ. میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا سے دور اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، بل ادخر لکم من کرامتی ھذا اليوم، میں آج کے دن تمہیں عزت کے تاج پہنانا چاہتا تھا، آج تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگانا چاہتا تھا، آج میں تمہیں پورا فل پروٹوکول دینا چاہتا تھا، آج میں تمہیں بڑا بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم دنیا کو تم سے دور رکھا. جاؤ ساری جنت تمہاری ہے، ادخلوا الجنت، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے وہی تمہارا ہے، جہاں قدم رکھو گے وہی تمہارا ہے. اور سب سے مشکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم نہیں ہیں، خلیفہ ہیں. حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہیں. خلیفہ اور حاکم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیفہ حکم پر حکومت قربان کر دیتا ہے. حاکم کون ہوتا ہے؟ جو حکومت پر حکم کو قربان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میری حکومت نہ جائے، شریعت جاتی ہے تو جائے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے شریعت نہ جائے، حکومت جاتی ہے تو جائے. وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتا. وہ خلیفہ تھے، خلیفہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا شخص، جو اللہ سے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے مجھے، یا اللہ مجھے عمر دے دیے گئے. بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو عمر اسلام میں آ گئے. بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی، شام کو بڑی شدید مرنے کے قریب ہو گئے، اٹھا کے لائے گئے. آپ نے دیکھا تو آپ کا رو رو کے برا حال ہو گیا. تو اس وقت آپ نے دعا کی اللہ اسلام کو عزت دے ان دو میں سے ایک، عمر یا عمر. ایک ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے، ان کا نام عمر بن خطاب ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عمر بن خطاب ہو. رات کو دعا مانگی، جمعرات کی صبح کو عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کے اور ایمان سے منور ہوئے، مشرف ہوئے. اور جب یہ ایمان لائے تو جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام کی؟ آپ نے کہا بڑی. کہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. 10 برس حکومت کی. 10 سال کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا کہ پسینہ ایسے پہنچ رہے ہیں، یوں پسینہ پہنچ رہے ہیں. کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ کہ بیٹا حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب باقی ہے. 10 برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے. حالانکہ یہ وہ شخص جب راتوں کو جاگتا تھا لوگ سوتے تھے، اس کی روٹی کوئی اندر نگل نہیں سکتا تھا، اتنی سخت روٹی ہوتی تھی، نگلی نہیں جاتی تھی. مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، صرف 1 دن. ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالا منہ میں رکھتے ہی وہ ہاتھ کھینچ لیا، بیٹا میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ 2 سالن ہے. کہ 2 کہاں ہے؟ گوشت ہے. کہ نہیں تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے. میرے نبی نے زندگی بھر گھی اور گوشت ملا کے نہیں کھایا. کہ ابا جان میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی، آج مجھے گوشت سستا مل گیا تھا تو میں نے آدھے درہم کا گوشت لے لیا، آدھے درہم کا گھی لے لیا، دونوں کو ملا کے بنا دیا، تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی. کہ نہیں بیٹا، عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا، میرے نبی نے گھی اور گوشت کو اکٹھا نہیں کیا. ایسا شخص جو مظلوم کی فریاد سن کر یا لبیکا یا لبیکا کی صدائیں لگاتا ہوا مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کے پھرنے لگ جاتا تھا، راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے، وہ عمر 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگ رہے ہیں. ایک بڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے، بچے 3-4 رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. اماں کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کھانا کچھ نہیں، بھوک سے رو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو تسلی کے لیے ہے، پانی اوپر چڑھائے ہوئے، اندر کچھ نہیں ہے. میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا. تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ تو ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا؟ ہاں یہ حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں میں وزیر بن گیا، پاگل دنیا مبارک دیتی ہے، مبارک ہو جناب آپ وزیر بن گئے. تو عمر وہاں سے بھاگے، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھری
اپنے کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھا لوں، اسلم غلام میں اٹھا لوں. فرمایا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ بوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی اور پنیر اور کھجور، حیسا ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا حیسا، وہ جلدی سے تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے پھونک مار رہا ہے. اسلم فرماتے ہیں غلام کہ میں دھواں ان کی داڑھی میں سے نکلتا اور آنکھوں سے آنسو بہتے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بے قرار ہو کے آگ جلا رہے تھے یہاں تک کہ وہ حیسا تیار ہوا. پھر آپ نے خود ڈوئی میں سے پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا، پھر ایک طرف بیٹھ گئے ان کو کھاتا دیکھنے لگے. پھر وہ بچے ہنسنے کودنے لگے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چل دیے تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین ہوتا. تو یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں، کہا اما جب تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی. ہے ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اخباروں میں ہمارے نام آ جائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. جو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کو بھی دنیا کے لیے کر دیتے ہیں تو سارا کیا کرایا خراب ہو جاتا ہے، وہ نیکی بھی برباد ہو جاتی، گناہ پہلے لازم ہوتے ہیں، نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے. کہا اما جب تو آئے گی نا امیر المومنین سے ملنے تو مجھے بھی وہیں پائے گی، میں بھی ادھر ہی ہوں گا. نہیں بتایا میں کون ہوں. پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا تو میرا جی چاہے میں ان کو ہنستے بھی دیکھ لوں، اس لیے میں اٹھ کے آیا. تو بھائیو اتنی بڑی ہائے کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اور میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی عظیم ہستی جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے کے ذریعہ بنی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مصر کے، تو گھوڑ دوڑ میں ان کا بیٹے نے گھوڑا دوڑایا، لوگوں نے بھی دوڑایا. ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس کو غصہ آیا عمرو بن عاص کے بیٹے کو، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. تو اس کے باپ نے آ کر حضرت عمر کو فریاد کی تو انہوں نے باپ بیٹے دونوں ٹاٹ کے کپڑے پہن کر پہنچو میرے پاس، گورنر مصر کو بلایا جا رہا ہے. سارا مدینہ اکٹھا کیا، اس بچے کو بلایا ادھر آ، اپنی لاٹھی پر اپنا کوڑا پکڑایا کہ مار اس کو، اور اتنا مار کہ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اس نے مارنا شروع کی حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے کاش اب یہ بس کر دے، اتنا نہ مارے. تو حضرت عمر نے کہا ماؤں نے تو آزاد جنا تھا بچوں کو، تم نے کب سے غلام جو اس طرح حکومت کر کے گیا. کھڑے ہوئے ممبر پر کہ اسمعوا و اطیعوا، لوگوں میری بات سنو میں کیا کہنے لگا ہوں اور میری اطاعت کرو. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ جو تیرا کرتا ہے یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا، جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں بیت المال سے، تیرا لمبا قد ہے، تیرا ایک چادر میں کرتا نہیں بن سکتا، یہ 2 چادروں میں بنا ہے. دوسری چادر تو نے کہاں سے لی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو پھر ہم تیری بات سنیں. کوئی بادشاہ تو وہیں ذبح کروا دیتا نا. خلیفہ ہیں خلیفہ. ان کا عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ میرا بیٹا. کہا جی حاضر. کا اٹھ بتا تیرے باپ نے یہ چادر کہاں سے لی ہے؟ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ چادر مجھے حصے میں ملی تھی، میں نے اپنے ابا کو دے دی کہ ان کا ایک چادر میں کرتا نہیں سل سکتا تھا. تسلی ہو گئی؟ کہاں تسلی ہوگی، اب جو کہو گے سنا جائے گا، جو حکم دو گے مانا جائے گا. اس طرز پر حکومت کرنے کے بعد 10 برس لگے حساب دینے میں، میں اپنی جان کا حساب کیسے دوں گا، یہ اپنی جان کا حساب کیسے دیں گے، جبکہ چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، ستم ہی ستم ہے. مظلوم کی آہوں نے عرش کو ہلایا ہوا ہے. دو چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی، ایک ظلم ایک بے حیائی. بے حیائی اپنے عروج پر ہے، ظلم اپنے عروج پر ہے. یہ اس طرح ٹوٹیں گے جیسے انڈا ٹوٹتا ہے، یہ اس طرح بہ جائیں گے جیسے پانی پر تن کے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں خس و خاشاک کی طرح. اس کے نظام کو اللہ توڑے گا. ہماری حکومتوں میں تو طاقت کوئی نہیں، ساری مسلم امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہے، نہ ایمان کی طاقت، نہ عمل کی طاقت، نہ مادی طاقت. دنیا اسباب کی دنیا. اللہ کے نبی نے بھی خندق کھودی، اللہ پہ توکل کر کے نہیں کھڑے ہو گئے بس اللہ ہمیں کافی ہے. خندق کی کھدائی فرمائی، حالانکہ جبریل بھی آنے والا ہے، میکائیل بھی آنے والا ہے، فرشتے بھی آنے والے ہیں، پھر بھی خندق کھدوائی ہے. احد کی جنگ میں 2 زرہ پہن کر گئے ہیں. بدر کا جنگ کا نقشہ ایسا بنایا کہ کوئی بڑا ماہر سے ماہر جرنیل بھی ایسا نقشہ نہیں بنا سکتا.
اسباب کی دنیا ہے، اس میں مادی اسباب کا ہونا بھی ضروری اور اس کے ساتھ ایمان تقوی کا ہونا بھی ضروری. جو چیز بھی کم ہوگی نتیجہ ہمارے خلاف چلا جائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کو بادشاہ حقیقی سمجھ کر اپنی زندگی کی بنیاد اٹھاؤ. جس نے ایک دن اپنے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو. ہاں 10 سال حکومت، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام، اور اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں طلحہ سے علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں سعد بن ابی وقاص سے راضی ہوں، میں ابو عبیدہ بن جراح سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں، میں سعید بن زید سے راضی ہوں. یہ 10 آدمی وہ ہیں جن کو آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے سب کو گواہ بنا کر کہ میں ان لوگوں پر راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ایک محفل میں کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی. ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں. پھر اس کے بعد 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا ہے اور اقوام عالم کے خزانے لٹ کے مدینے میں پہنچے ہیں. کسرا کا تخت آیا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پہ سونا لگا ہوا تھا اور 1213 من اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی اور اس کا 2.5 من وزنی سونے کا تاج جس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اوپر سے اس زنجیر سے لٹکا ہوتا تھا. 2.5 من سر پہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا. اس طرح کے سینکڑوں 3164 سال ساسان کی حکومت ہے، ایران کی حکومت. یہ سارے خزانے مدینے میں پہنچے اور روم کے خزانے مدینے میں پہنچے اور یہ سارے خزانوں کے مالک ہونے کے بعد اس کے کپڑے میں 14 پیبند ہوتے تھے اور وہ مہینے میں ایک دن گوشت کھاتا تھا اور رات کو اٹھ کے رعایا کی خبر گیری کرتا تھا اور اللہ کا نبی اس سے راضی دنیا سے گیا تھا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، بیچ میں اللہ کا رسول ہے. اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ ہر سلام ان دونوں پہ جاتا ہے. صحابہ نے کہا اب زمانہ بدل گیا ہے، مال دولت ہوگی، اب چاہیے کہ عمر کو تھوڑی نرمی کرے اپنے اوپر. نہیں نرمی نہیں کر سکتا ہوں، جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری تھی ویسے ہی گزاروں گا. 1 انچ نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، نہ ادھر نہ ادھر. نماز کی حالت میں خنجر لگا اور نماز سے شہادت تک پہنچے اور کافر کے ہاتھوں لگا جو پوری شہادت کامل ہے. پھر کیا ہوا؟ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. انہوں نے پنڈلی پہ رکھا، کہا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال. انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے منہ کو مٹی میں ایسے رکھ دیا اور یوں ملنے لگے اور رونے لگے کہ اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. ہاں میرے بھائیو، اس دھوکے کی دنیا سے باہر جھانکنے کی کوشش کرو. اندھیرے بڑھ گئے ہیں، یہ ان لائٹوں سے دور نہیں ہوتے. یہ وہ شمع چاہیے جو دل میں فروزاں ہوتی ہے، اسے بجھے ہوئے زمانہ ہی ہو چکا ہے. اندر کے اندھیرے دیکھنے کی اس وقت فرصت ہوتی جب ان جھمیلوں سے آدمی فارغ ہوتا. ان چیزوں نے لپیٹ لیا ہے اور جھوٹے اور کھوکھلے جہان کی چمک دمک نے اس آنے والی گھاٹیوں سے بے خبر کر دیا ہے. تو میرے بھائیو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ عقل مند کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بناؤ، اپنی ذات میں عہد، اس کا جو اس کا ساتھی بن گیا اس کے سارے کام بن گئے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو چاہو گے پوری کرے گا، جو چاہو گے تمہیں دے گا، ہر وقت تمہاری سنتا ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں سنتا ہوں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. آپ سارے عالم کے لیے رہبر بن کر آئے، سارے عالم کے لیے ہادی بن کر آئے، سارے عالم کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئے. سارے نبی اپنی شریعتوں کے ساتھ بھول بھلیاں ہو گئے، آپ کا دین باقی، قرآن باقی، شریعت باقی. سارے جہان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی سے بنایا.
حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تو تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا۔ اس جملے کا میں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اپنی مرضی پر، محمد مصطفیٰ کو بنایا ان کی مرضی پر، اگرچہ بنایا اپنی ہی مرضی پر ہے، اپنی ہی مرضی پر بنایا، لیکن سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے اسخا، سب سے اجود، سب سے اکرم، جتنے بھی میں الفاظ لاؤں سارے الفاظ چھوٹے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس سے بلند و بالا ہے۔ الفاظ کی تعبیرات بہت نیچے رہ جاتی ہیں اور آپ بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ جس کا وکیل صفائی اللہ، وہ کیسا ہوگا؟ اور کوئی کھڑا وکیل کسی کے مقدمے میں آ جائے نا تو جج پہلے متاثر ہو جاتا ہے، یہ وکیل تو بڑا دیانتدار ہے، یقیناً اس کا موقف صحیح ہوگا۔ سارے وکیل تو ایک جیسا نہیں ہوتے نا، کئی وکیل اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک تاثر ہوتا ہے، تو وہ فوراً پتہ چلتا ہے نہیں اس کا کیس ٹھیک ہوگا۔ تو میرے نبی پر الزام لگے یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو شاعر ہے، پتہ نہیں کتنے الزام لگے، تو وکیل صفائی کے لیے اللہ خود آئے کہ میں آتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، پہلے اعتراض کا جواب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دوسرا اعتراض، علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ تیسرے اعتراض کا جواب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ چوتھے اعتراض کا جواب، فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ پانچویں اعتراض کا جواب ہے، ما كذب الفؤاد ما رأى، یہ چھٹے اعتراض کا جواب ہے، افتمارونه على ما يرى، یہ ساتویں اعتراض کا جواب ہے، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، یہ اگلے اعتراض کا جواب ہے۔ اللہ خود وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے، مجھے ستارے کی قسم جب وہ گردش میں آتا ہے، ستارے کی قسم میں تشبیہ ہے کہ جیسے ستارے کی گردش سے جہان روشن ہوتا ہے، میرے محبوب کی آمد سے جہان روشن ہو گیا، جیسے ستاروں سے جہان خوبصورت ہو جاتا ہے، میرے محبوب کی آمد سے جہان خوبصورت ہو گیا، جیسے ستاروں سے بھٹکے ہوئوں کو راہیں ملتی ہیں، میرے محبوب کی آمد سے انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو راستہ ملے گا۔ یہ ساری تشبیہات ہیں اس ون نجم کے اندر کہ اللہ ستارے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہاں بھائی یہ تو گمراہ ہو گیا، باپ دادے کا دین چھوڑ گیا، تو میرے اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ گمراہ ہوا ہے نہ عقل سے فارغ ہوا ہے، یہ تو ایک آدمی اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، تو میرے اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کو بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا لا تتبع الهوى، داؤد تمہیں حکومت دے رہا ہوں، خواہش کی غلامی نہ کرنا، اور اپنے نبی کی صفائی پیش فرما رہا ہے ما ينطق عن الهوى، یہ خواہش کا غلام ہی نہیں ہے، خواہش کا بول ہی نہیں بولتا، غلامی تو بڑی بات کی بات ہے۔ اس کو رحمان سکھاتا رحمان ہے، پر زمین والا رحمان نہیں، آسمان والا رحمان، ان هو الا وحی یوحى، اس کو کون لے کر آتا ہے؟ علمہ شدید القوى، اسے جبریل لے کر آتا ہے، وہ کیسا ہے؟ ذو مرہ، طاقت، وہ کہاں ہے؟ فاستوى وهو بالافق الاعلى، وہ سدرۃ المنتہا اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نبی کا مقام کیسا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ قاب قوسین سے بھی آگے چلا گیا ہے، یہ ہے قاب قوسین، یہ کمان کی تار جس پر تیر رکھ کے کھینچا جاتا، اس کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں، اس کو بھی قاب کہتے ہیں، اس کو قبضہ کہتے ہیں، اس کو وتر کہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں تیر ہوتا ہے جس کو کھینچ کے چھوڑتے ہیں، تو یہ ایک قاب ہے، یہ ایک قاب ہے۔ جب عرب آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنی دونوں کمانیں سردار آپس میں سے ملا دیتے تھے، یہ کمان جڑ گئی، یہ اتصال اتحاد، جیسے یہ سیاستدان نہیں ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوتے، مذاق ہی بنا رہتا ہے ہر دن، ایسے کھڑے اندر میں منافقت چھپی ہوئی ہے اور ایسے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، تو
دو سردار جب، بھائی معاف کرنا میں ایسی کھلی کھلی باتیں کر دیتا ہوں، تو یہ دو کمانے ایسے ملاتے ہیں، ایسے ہیں، یہ اتصال و اتحاد کی علامت ہوتی تھی، پھر اس کو نبھاتے تھے، مر جاتے تھے پھر اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس تشبیہ کو اللہ اپنے محبوب کے لیے استعمال فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب میرا اتنا قریب ہوا جتنا دو کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کہا او ادنا، یہاں تو فاصلہ ختم ہو گیا نا، اب آگے میں کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ کا او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ وہ میرے قریب ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوا ہے۔ وہ کیسا قریب ہوا ہے نہ اللہ کے نبی نے بتایا نہ اللہ نے بتایا، ہم ایمان لائے، ایمان بالغیب لائے، ہو گیا۔ کیسے ہو گیا ہمیں نہیں پتا، ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر ابو بکر سے کہا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، آسمان گیا، واپس مکے آ گیا، تم مانو گے؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا تیرے ساتھی نے کہا۔ کہا پھر ہو گیا کہنے والا سچا ہے، ہو گیا۔ ایک بدو سے آپ نے گھوڑے کا سودا کیا، وہ سودے سے پھر گیا، بدو پھر گیا، تو آپ نے اسے کہا اللہ کے بندے تو سودے سے کیوں پھرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم گواہ پیش کرو، میں نے تو تیرے ساتھ سودا کیا۔ تو اب آپ پریشان ہو گئے کہ موقع پہ تھا ہی کوئی نہیں گواہ، صرف دونوں تھے، سفر میں تھے۔ تو لوگ کٹھے ہو کے ان کو شرم دلانے لگے، وہ کیا کہتا ہے تو بے وقوف، تو کن سے کہہ رہا ہے گواہ پیش کر؟ کہا نہیں بس مجھے گواہ دو تو پھر میں مانتا ہوں، ورنہ میں تو سودا ہی کو نہیں کیا۔ تو خزیمہ بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو موجود نہیں، تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ غیب کی آسمان کی خبریں سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، گھوڑے کی خبر کو سچا کیوں نہ مانیں گے؟ تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دے گا یہ اکیلا دو کے برابر ہوگا، اکیلا دو کے برابر۔ قرآن جب لکھا گیا ابوبکر صدیق کے حکم پر قرآن جمع کیا گیا، تو زید بن ثابت نے یہ ایک قانون پاس ہوا، کوئی آیت اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی جب تک دو آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو، اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی۔ www.darsequran.com اور اس سے قسم لی جائے گی کہ یہ تو نے اللہ کے نبی کی زندگی میں لکھی۔ تو ہر آدمی کے پاس سے جو آیات ملی وہ کئیوں نے لکھی ہوئی تھی کہ 2 4 10 15 20، ایک آیت پہ بات اٹک گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہاں آ کر اٹک گئی۔ یہ صرف خزیمہ کے پاس لکھی ہوئی تھی اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، یاد سب کو ہے، سب کو پتا قرآن کا حصہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، لکھی ہوئی خزیمہ کے پاس۔ زید بن ثابت کہنے لگے میں تو نہیں نقل کروں گا، تیرے علاوہ کسی ایک کے پاس کوئی نہیں۔ کہنے لگے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہاں؟ خزیمہ۔ کہ نہیں اگلی جانتا ہے؟ کہ کیا؟ کہ تجھے یاد نہیں اللہ کے نبی نے میری گواہی 2 کے برابر کی ہوئی ہے؟ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، فوراً لکھی کہ تیری گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق، اور شک پڑا تو سارے ٹریک بدل گئے نا۔ اگر یقین ہوتا تو پھر یقین تو وہ طاقت ہے جو پہاڑوں سے بھی ٹکراؤ گے تو اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اسے بے یقینی نے تو بڑا غر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا میرا اتنا قریب ہوا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو میرے اللہ نے کہا میں نے اسے وہ دیا ہے تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے، تو جس کی صفائیاں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہو۔ یہ نا جو عرب جو تھے نا دن میں مخالفت کرتے تھے اور رات کو جب ہمارے نبی آ کر نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے نا تو آ کر دائیں بائیں چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ تو کلام میں سحر اتنا ہے کہ کھینچ لیتا ہے۔ وہ عرب تھے، سمجھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپ کر کھڑے ہوئے اور سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں قرآن پڑھا۔ ابھی نماز فرض تو ہی نہیں تھی، نفل پڑھا کرتے تھے آپ۔ تو آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ جو ملتزم ہے یعنی جو دروازہ اس کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ اس سے بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور فلسطین کا قبلہ بھی سامنے ہوتا تھا۔
اور اس وقت تک قبلہ فلسطین کا تھا، تو لہذا آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا کرتے تھے، تو آپ مستقل وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے نوافل تو پردے کے پیچھے، اور آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تو اللہ کے آخر میں جب تھوڑا سا اور آگے گیا نا تو حضرت عمر کہنے لگے ما اشعرہ، بڑا شاعر ہے بھائی، بڑا شاعر ہے. تو عین اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو جب آپ نے کہا نا ولا بقول شاعر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا، کہنے کہ وہی ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میرے منہ کے جملے کو اتنی دور سے سن لیا، بڑبڑاہٹ کو اتنی دور سے سن لیا، بڑا ہی جادوگر ہے. ما اسحرہ، تو اللہ کے نبی نے اگلا جملہ پڑھا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقل خراب ہوئی پڑی ہے. یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر پر ضرب لگی ہے قرآن کی حقانیت کی کہ ایسے ساتھ ملا. اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دروازہ کھولا، لیکن پہلا تاثر یہاں قائم ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے لیے، ارباب صاحب کے لیے، جمالی صاحب کے لیے، انضمام کے لیے، شعیب کے لیے، جنید کے لیے، فقیر کے لیے، ڈرائیور کے لیے، صدر کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے. جو ان کے پیچھے چلے گا صراط مستقیم پر پہنچتا ہوا منزل تک پہنچے گا، جو ان کا راستہ چھوڑے گا میرے رب کی قسم ذلیل و خوار ہوگا. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہاں ایک ہی سچا سانچا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھتے نہیں ابو لہب سید قریشی ہاشمی ہو کر جہنم کی بشارت پا رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور بلال حبشی غلام ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. وہاں حسب نسب نہیں چلتا، رنگ روپ نہیں چلتا، وہاں صرف ایک ہی سکہ چلے گا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. ان کی مہربانیاں اور ان کی جوہد، ان کی قربانیاں، یہ وہ احسان ہے جس کے آگے سر اٹھانے والا جانور سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا. کتا روٹی کھا کے سر نہیں اٹھاتا، میں بھی ان کے آنسوؤں کے آگے سر نہ اٹھاؤں. ان کی آہیں، ان کی دعائیں، ان کا رونا اتنا بڑھا کہ اللہ نے پکار کر کا اتنا نہ رویا کر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا نہ رویا کر، لعلك باخع نفسك، اتنا غم نہ کیا کر. نبی دنیا سے چلے گئے، برکتیں لے گئے. ہمارا نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی برکتیں بکھیر رہا ہے. ایک بدو آیا اور آ کر اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور قبر پر جا کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ. وہاں عتبی رحمت اللہ علیہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور اگر معافی مانگے اور آپ سفارش کر دیں تو میں معاف کر دوں گا، تو میں معاف کر دوں گا. یہ کہہ کر وہ رونے لگا. پھر کہنے لگا جیتوں کا مستغفرا لذنوبی، میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو رب کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کا رب میری بخشش کر دے. یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے. 2 شعر آج بھی وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں، جو جائیں وہ دیکھیں، آئندہ جا کر دیکھیں. دائیں پلر اور بائیں پلر پر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں. 2 شعر ابن کثیر کی تفسیر میں اور علامہ نووی کی کتاب العین میں لکھے ہوئے ہیں. اس نے پھر 4 شعر پڑھے. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے کی طفیل زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی چوٹیاں مہک گئیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پر فدا جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، جود بھی ہے، عطا بھی ہے. انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، یہ پہلے 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، اگلے 2 میں سنا رہا ہوں. انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، آپ ہی ہیں جن کی شفاعت کا آسرا ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں. علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب اللہ پل صراط سے گزروائے گا، آئے ہائے
ہوئے ہوئے وہ کہنے لگا جب صراط سے گزرنا ہوگا تو تیری شفاعت کے بغیر چارہ کوئی نہیں، وہاں تو بڑے بڑے گر جائیں گے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گی تو پھر اعلان ہوگا سب نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد صراط پر ہیں۔ لیکن میری اور آپ کے لیے تو یہ نہیں ہے، وہاں تو بڑا اوکھا حساب ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صراط کا پایا پکڑ کر کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم سلم، آئے ہائے یا اللہ میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو پار لگا دے۔ اس کے باوجود لوگ گریں گے، یاد رکھو اس کے باوجود، چونکہ جہنم ہے یہ اہل ایمان کے لیے، جہنم کے 7 حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ 6 مستقل جیل ہیں جس میں گرنے والا کبھی نہ نکلے گا۔ جہنم ہے ہی اہل ایمان کے لیے، جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئے، ظلم کرتے ہوئے مر گئے، خیانت کرتے ہوئے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے مر گئے، زکوٰۃ چھوڑتے مر گئے، حرام کرتے ہوئے کسی بھی جوئے میں مر گئے، اس میں جو مرا اور خاتمہ ایمان پہ ہوا تو قانون رب یہ ہے کہ جہنم ہے۔ اس کے نیچے حطمہ یہود کے لیے، اس کے نیچے لظہ عیسائیوں کے لیے، اس کے نیچے سعیر وہ صابئین کے لیے، اس کے نیچے سقر مجوس کے لیے، اس کے نیچے جحیم مشرکین کے لیے، سب سے نیچے حاویہ ہے منافقین کے لیے۔ 6 سینٹرل جیل ہیں، جہنم نافرمان، پہلا مسلمان قابیل اس میں ڈالا جائے گا، اور آخری مسلمان جوہینہ جو اس امت میں سے ہوگا، آپ نے فرمایا آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا میری نظروں کے سامنے ہے، کس طرح گھسڑتا ہوا وہ جہنم سے نکل کر جنت کے راستے پر چلے گا۔ تو وہ کہنے لگا تیرے ہی طفیل پل صراط پار ہوگا، وصاحبک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، اور میں آپ کے ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک لکھاری کا قلم لکھتا رہے، میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ عتبی کو نیند آ گئی، خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عتبی جاؤ اس اعرابی کو بتاؤ کہ تیری فریادیں اللہ نے سن لی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول کی زندگی کے پابند بن کے چلو، اسی میں عزت ہے، اسی میں افتخار ہے، اسی میں وجاہت ہے۔ باقی ہماری کوئی پہچان نہ، یہ اجرک، یہ سندھی ٹوپی، یہ سندھ کی پہچان ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے۔ یہ پنجابیوں کے الٹے سیدھے پگڑے اور لمبی لمبی تہمتیں، یہ پنجاب کی پہچان ہے۔ یہ پٹھانوں کے لمبے لمبے نیچے تک گھٹن تک جانے والے شملے، یہ محمد مصطفیٰ کی پہچان نہیں، ہماری رواجی چیز ہے۔ میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں پہچان بتانا چاہتا ہوں کہ پہچان 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 صرف ایک رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی خلاف سنت چیز نہیں ہے، یہ اجرک جو ٹوپی وہ یہ نہ سمجھے، اور پنجاب کی پگڑی بھی کوئی خلاف سنت نہیں، ہم وہ جو تہمت باندھتے ہیں نا، جو نیچے جھاڑو دیتا ہے، یہ خلاف سنت۔ چونکہ ہمارے نبی تہمت باندھتے تھے، آگے سے جھکا ہوتا تھا، نیچے سے پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا۔ ہمارے پنجاب والے تہمت باندھتے ہیں، پیچھے جھاڑو دیتے ہیں، آگے کھلا ہوتا۔ تو ہمارے نبی کی غلامی میں آؤ بھائیو، وہ سانچہ اپناؤ جس میں تم محمد ہی نظر آؤ، تو اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ اس کی ساری نیتیں کرو، ارادے کرو۔ ٹیم نے جانا ہے، اس لیے بھائی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کوئی سیکرٹری بیٹھا ہے، کوئی وزیر بیٹھا ہے، کوئی سابقہ وزیر بیٹھا ہے، اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی منزل بناؤ، تو کامیاب ہو، کامیاب ہو، کامیاب ہو۔ اور اگر دائیں بائیں ہو گئے تو ناکام ہو، ناکام ہو، ناکام ہو۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کیا یہاں سے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا صدارتی محل سے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا سکندر مر نہ گیا؟ چنگیز مر نہ گیا؟ محمود نے شکست نہ کھائی موت سے؟ کیا تیمور ساری دنیا کو خون کے میں نہلانے والا خود نہ مر گیا؟ موت ہی مقدر ہے، جب مر جانا ہی ٹھہرا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
عاقل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا سفر طے کرے، پھر جو بھی آئے برداشت کرے۔ یہ تو راستے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکر کی مہمان نوازی کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دے تو صبر کو مہمان بناؤ۔ جس سے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، نعمت آئے ارباب کی طرح، تو پھر شکر کو مہمان بنا لو اور اس کی خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سبب فقر لے آئے تو پھر صبر کو مہمان بنا لو، پھر اس کی مہمان نوازی کرو۔ دونوں حال میں جنت ہے، دونوں حال میں جنت ہے۔ صبر بھی جنت تک پہنچاتا ہے، شکر بھی جنت تک پہنچاتا ہے۔ دونوں سواریاں جنت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آمين برحمتك